انسان کا معاملہ کتنا عجیب ہے. اس کے پاس دولت کے انبار ہوں، اس کے پاس اولاد جیسی نعمت ہو، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، غم پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، فکریں پیچھا ہی نہیں چھوڑتی. خریدتا تو نہیں ہے کوئی، محنت بھی نہیں کرتا، لیکن کتنی نوعیت کی فکریں لاحق رہتی ہیں. کیسے اس غم سے بچیں، کیسے فکر سے دور ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے دعا کر لیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یا اللہ، میں فکر اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ، فکروں سے اپنی پناہ میں لے لیجئے. یا اللہ، غم سے اپنی پناہ میں لے لیجئے. یا اللہ، غم تو انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، وقت کو، حیات کو کھا جاتا ہے. یا اللہ، یہ غم تو کینسر کی طرح ہے. یا اللہ، ہمیں ہر طرح کے غموں سے، پریشانیوں سے اپنی پناہ میں لے لیجئے. یا اللہ، جتنے لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، غم کی کثرت ہو گئی، اے پاک پروردگار ان کو اپنی پناہ میں لے لیجئے. آمین ثم آمین. دکھ سکھ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. کبھی انسان کو ماضی کا دکھ ہوتا ہے، کبھی انسان کو حال کا غم لاحق رہتا ہے، کبھی اسے مستقبل کی فکر لاحق رہتی ہے. تینوں ہی طرح کے غم ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے، توبہ کرنے، اس کی فرما برداری کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام دکھ، پریشانیاں اور غم دور کر دیتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی انسان کو کوئی پریشانی اور دکھ پہنچے، وہ یہ دعا ضرور کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی پریشانی کو دور کر دے گا اور اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا. سبحان اللہ. اللہم انی عبدک. یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں. وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں. وابن امتک، اور تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا حکم چلتا ہے. عدل فی قضاؤک، میرے ہر فیصلے میں تیرا حکم عدل پر قائم ہے. اسألک بکل اسم ہوا لک، میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. سمیت بہ نفسک، جو تو نے خود کو پکارا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا وہ اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اس کو اپنے پاس علم غیب میں مخصوص کر رکھا ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے اور میرے سینے کا نور بنا دے اور میرے غم اور میری پریشانی کے ختم ہونے کا سبب بنا دے. صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ہمیں یہ کلمات سیکھ لینے چاہیے؟ فرمایا، ہاں، جو شخص یہ کلمات سنتا ہے اسے ان کو یاد کر لینا چاہیے. یہ عظیم کلمات ہیں، ہر مسلمان کو یہ کلمات سیکھنے چاہیے. اور جب اسے دکھ یا پریشانی یا غم پہنچے تو ان کلمات کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اور اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ کلمات اس وقت اس کے لیے نفع مند ہو سکتے ہیں جب وہ ان کے اندر جو کچھ کہا گیا انہیں سمجھے اور اس کے مقصد کو ثابت کرے. اور جن چیزوں پر یہ کلمات ثابت ہوتے ہیں ان پر عمل کرے، یعنی احکامات. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو پہلی بات تو یہ کہ مسنون دعاؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
کیونکہ مقاصد کو پورا کیے بغیر تاثیر کم ہوتی ہے. اور اس میں جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کرے اور اپنے محتاج ہونے کا، اور یہ کہ بندے کو اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا چاہیے. اور یہ کہ جیسے اس دعا میں فرمایا گیا نصیحتی بیدک مزن فی حکمک عدل فی قضاؤک، تو انسان کی پیشانی یعنی سر کا اگلا حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تصرف بھی کرتا ہے، حکم بھی دیتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، نہ اس کی قضا اور فیصلے کو رد کرنے والا ہے. انسان کی سعادت اور بدبختی، زندگی اور موت، عافیت اور آزمائش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ ایمان لانے والے تسلیم کرتے ہیں سب کی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اور بندہ ایمان لے آئے نا تو اللہ تعالیٰ سے امید باندھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.